لکھنؤ کی تہذیب واضح طور پہ اشرافیہ اور عوام کے درمیان تقسیم تھی اور دونوں کے اپنے اپنے انفرادی طور طریقے ہوا کرتے تھے۔ اودھ میں دور نوابی کے کمزور ہو کر ختم ہونے سے لے کر انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی تک تقریباً 1 صدی کا وقت گزرا، لیکن اس وقفے میں روایتی تہذیب پر کوئی نمایاں زوال نہیں آیا، بلکہ بیشتر حلقوں میں اس کے تحفظات کی بھرپور کوشش کی گئی جو قابل تعریف کامیابی تھی۔ اس دوران جہاں ایک طرف علمی ترقیات اپنا سفر طے کرتی رہیں تو وہیں دوسری طرف عام شہریوں نے بھی روایات کا دامن تھامے رکھا۔ سماج کے اندر مذہبی عقائد کے نام پر کوئی باہمی تفریق نہیں تھی اور گنگا جمنی ثقافت کا ماحول سماج کو مضبوط اور مستحکم بناتا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اتفاق تھا اور ایک دوسرے کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے تک محلے بھی ایسے آباد تھے جہاں مشترکہ آبادی تھی جو ایک دوسرے کی روایات کو سمجھنے کا موقع دیتی تھی۔ سن 1947 میں تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہوا جب ہندوستان آزاد ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ تہذیب کے اعتبار سے ہندوستان کی تقسیم کی شکل میں ایک بہت بڑا سانحہ سامنے آیا۔ اودھ اور بالخصوص لکھنؤ کے تعلیم یافتہ اشرافیہ کا بہت بڑا حصہ نومولود پاکستان کی طرف ہجرت کر گیا اور سماج کا تانا بانا اچانک پیدا ہوئے ان حالات سے بکھر سا گیا۔ اکثر خاندان ایسے تھے جن کے کچھ افراد ہجرت کر گئے اور کچھ یہیں مقیم رہے۔ اس تقسیم میں نہ صرف خاندان بکھر گئے بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئے حالات کے باعث سماج بھی تقسیم ہو گیا۔ نئے ملک کے ساتھ نئی چنوتیوں نے جنم لیا اور فکر معاش، فکر روزگار، فکر تعلیم وغیرہ نمایاں مدعے بن گئے۔ تہذیب اب بھی اپنی آبرو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور عام شہریوں کا اس میں بہت تعاون تھا کیونکہ تمام تکلیفوں کے باوجود انہیں اس کے تحفظ کی فکر تھی۔ سن 1950 میں ہندوستان کا آئین عمل میں آ گیا اور عوام و خواص سبھی نئے ملک کے نئے ماحول میں خود کو ڈھالنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ دور کسی خاص گہما گہمی کا شاہد نہیں رہا اور عام طور سے امن و امان کا ماحول بنا رہا۔ 60 کی دہائی آتے آتے وہ نسل جو آزادی کے وقت بہت چھوٹی تھی اب جوانی کی دہلیز پار کرنے کو تھی اور نئے زمانوں کے تقاضوں پر پورا اترنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ روزگار کے وسائل محدود تھے اور شہر میں چھوٹی چھوٹی ملازمات یا تجارات سے گزارا چل رہا تھا، جبکہ شہر کے باہر عام طور سے کاشتکاری ہی ذریعہ معاش تھی۔ سن 70 کی دہائی آتے آتے زمینداری خاتمے کے قوانین عمل میں آ چکے تھے اور یہی وہ دور تھا جب تلاش روزگار کے نام پر بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو رہی تھی۔ چھوٹے قصبات اور شہروں سے لوگ بڑی جگہیں کی طرف دوڑ رہے تھے اور وہاں پہنچ کر انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اصل ترقی اور کامیاب تہذیب تو یہی ہے۔ اب لکھنؤ میں معمے بھرنے اور مرغے لڑانے کے لیے وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ کبوتر بازی اور پتنگ بازی کے شوق آسمان کی بلندی سے اتر کر زمینی حقائق سے دوچار تھے۔ سماج کے ایک بہت بڑے طبقے کو قورمے اور پلاؤ کے ذائقے کے لیے شادیوں اور چالیسووں کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ نئے کپڑے عید تک محدود ہو گئے تھے، لیکن تہذیب اپنی جد و جہد میں مستعدی سے لگی ہوئی تھی۔ تہذیب کا براہ راست تعلق سماجی روایات اور رسومات سے ہوتا ہے اور تہذیب کے مکمل وجود میں تمیز مرکزی کردار نبھاتی ہے۔ اس دور کے آس پاس لکھنؤ کے ذخیرہ الفاظ بھی تبدیل ہو رہے تھے اور پارک کی جگہ پارک، تشتری کی جگہ سوسر، شہتیر کی جگہ بلی نے لے لی تھی۔ دست پناہ ترقی کر کے چمٹا کہلانے لگا تو رکابی پلیٹ ہو گئی اور باورچی خانے کے جگہ کچن جیسے نہ جانے کتنے الفاظ اپنی آمد کا اعلان کرتے ہوئے ڈھلتی ہوئی تہذیب پر مانو طنزیہ مسکرا رہے تھے۔ 80 کی دہائی میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں جو تہذیب کے اعتبار سے مضر ثابت ہوئیں۔ سب سے پہلی وجہ تھی لکھنؤ اور متصل علاقوں میں مونٹیسری اسکولوں کی باڑھ سی آ گئی جس نے روایتی تعلیمی نظام کو ہلا کر رکھ دیا اور عام شہریوں میں اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھانے کی ہوڑ سی لگ گئی۔ اچھی تعلیم کی نیت میں کوئی حرج نہ تھا، لیکن ادجل گگری چھلکت جائے کی طرز پر ذہنوں میں یہ تاثر گھر کر گیا کہ ترقی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب قدیمی روایات سے آگے نکل کر نئے طور طریقوں کو اپنایا جائے۔ اس نظام نے تعلیمی معیار کو کتنا فائدہ پہنچایا وہ الگ موضوع ہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سماجی اقدار میں بہت تبدیلی آ گئی۔ لگ بھگ وہ پوری نسل بھلے ہی نئے تعلیمی نظام کے ذریعے انگریزی داں ہو پائی یا نہیں،
لیکن ذہنی طور پر روایات سے بہت دور ہوتی چلی گئی۔ اسی زمانے میں ٹیلی ویژن عام ہو رہا تھا اور مختلف تہذیب سے آشنا ہو کر لوگوں کو لگنے لگا کہ دوسرے کا دہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اسی وسوسے میں تہذیب نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔ دوسرا اہم پہلو یہ رہا کہ اس دہائی کے وسط میں روزگار کے سلسلے میں عام شہریوں کی بڑی تعداد نے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور خاص طور سے سعودی عرب کا رخ کیا۔ جو لوگ کمانے کی غرض سے وہاں گئے تھے انہوں نے وہاں پہنچ کر اپنے اسلام کو کمتر تسلیم کر لیا اور اپنی پہلی واپسی پر یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے باپ دادا غلط اسلام کی پیروی کرتے تھے، لہٰذا ہمیں اپنی روایات سے فوراً پیچھا چھڑا کر جنت کا راستہ ہموار کر لینا چاہیے۔ میں اس مضمون کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتا، لیکن تہذیب اور اخلاق کے زوال میں یہ خاص وجہ رہی۔ تیسری خاص وجہ سیاسی تھی، کیونکہ اس زمانے میں صوبے کے مشرقی حصے کے لوگوں کا لکھنؤ کے سیاسی حلقوں میں کافی زور زورہ رہا اور شہر کی بڑھتی ہوئی حدود میں بیرونی اضلاع کے لوگوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی گئی۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بازاروں اور سرکاری دفاتر میں لکھنوی زبان بولنے والوں کے مقابلے اگر کوئی پوربی بولتا تھا تو اس کے کام آسانی اور مستعدی سے ہو جایا کرتے تھے۔ گویا لکھنؤ کی شیریں زبان نے خاموشی اختیار کر کے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب لکھنؤ میں انفرادیت کی نشانی ہم کب میں تبدیل ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد یعنی 90 کی دہائی کے جو حالات منظر عام پر ابھر کے سامنے آئے تو تہذیب کی چادر تار تار ہوتی نظر آئی، کیونکہ سماج مذہبی عقائد کے نام پر تیزی سے بٹنا شروع ہو چکا تھا اور بھلے ہی ظاہری طور پر ابھی یکجہتی کی اداکاری نظر آ جاتی تھی، لیکن سیاسی تفریق نے زہر گھول کر تہذیب کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینک کر اسے تہس نہس کر دیا۔ لکھنؤ کی تہذیب کا گہوارہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ شہر کی بیشتر سرگرمیاں دریائے گومتی کو پار کر کے ایک نئے لکھنؤ کو تشکیل کر رہی تھیں۔ پھر صدی کا موڑ آیا اور 21ویں صدی میں داخل ہوتے ہی تہذیب بے لگام ہوتی چلی گئی۔ سائنسی ترقیات نے انسانی اقدار کی سواری شروع کر دی۔ موبائل فون جیسی نئی ایجادات نے مجازی دوریاں تو گھٹا دیں، لیکن حقیقی دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ اس کے فوراً بعد انٹرنیٹ کا دور آ گیا، جس نے بچوں سے کھیل کے میدان اور خواتین سے روایتی مشغلے چھین لیے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی کے طوفان میں افواہوں کے بازار لگنے لگے اور تہذیب کے جس ٹکراؤ کا خدشہ سڑکوں پر ہونے کا امکان رہتا تھا وہ بند کمروں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے پہنچنے لگا۔ آج ہم تہذیب کے اس مہانے پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں خود فیصلے لینے ہیں کہ کیا ہم جس جانب پچھلی 3-4 دہائی سے بڑھ رہے ہیں وہ مناسب ہے یا نہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے کہ تہذیب کا زوال کوئی قدرتی عمل ہے یا ہم نے خود ہی بے خیالی میں یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ ہم اپنی روایات، اپنی زبان، اپنے اقدار اور اپنی تہذیب کے معیار کو سمجھتے ہوئے اس کے تحفظ کے اقدام اٹھائیں، قبل اس کے کہ جو تہذیب ہمارے اجداد نے قائم کی اور جس کے آثار ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسے تلاش کرنے ہمیں کسی عجائب گھر کا رخ کرنا پڑے۔ یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے حاصل کرنے کے لیے کسی کریش کورس کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تو بس اتنی کہ ہم اپنے آپ میں یقین پیدا کرنا ہوگا کہ ہماری تہذیب کے اپنے اقدار ہیں اور نئے دور میں دوسروں سے غیر ضروری موازنہ کر کے خود کو احساس کمتری سے نکالنا ہوگا۔ ہمارے اثاثے آج بھی دوسروں کو متاثر کرتے ہیں تو ہم خود کیوں ان سے دور ہو رہے ہیں؟ تمام ترقی تر دنیا میں انسان کی آج بھی پہچان جنسی اور لسانی بنیادوں پر ہوتی ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے میں ہم خود کو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو کباب اور بریانی تک محدود کر دیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی نقل نہ کر کے اپنے سنہرے ماضی کو اپنی طاقت بنائیں اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں کہ حسن اخلاق اور شیریں زبان ہماری تہذیب کا مضبوط ستون تھے اور رہیں گے۔ تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ چلیں۔